جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے۔ تاج شریعت سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، ہم اپنی پچھلی بہت سی ویڈیو میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ یہ دیو کے پجاری خود اپنے گھر کی حالت سے بے خبر ہو کر دوسروں کی غلطیوں کو تلاش کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، نکلے ہیں وہ لوگ میری شخصیت بگاڑنے، کردار جن کا خود کا مرمت مانگ رہا ہے۔ آج بھی ہم ایک ایسی ہی مثال امتیاز پلامبی صاحب کی ویڈیو کے ذریعے پیش کرنے جا رہے ہیں، جس میں ان کی بددیانتی اور منافقت کو آشکار کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں پہلے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ ان کے اعتراض کو سمجھا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامبی۔ معزز ناظرین، آپ دیکھیں اس شاعر کو، اس شاعر کا نام ہے دلبر شاہی، بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والا شاعر ہے اور بریلی مذہب میں بڑا پاپولر ہے، فیمس ہے، مشہور ہے، اچھا چلا لیتا ہے، لوگ اس سے بلاتے بھی ہیں، لیکن اس کا غرور اور گھمنڈ دیکھیے، پیسوں کا کس قدر لالچی ہے پہلے وہ دیکھیے۔ ایک شخص مجمع سے اٹھ کر کے آتے ہیں فرمائش کرنے کے لیے کہ فلاں نعت پڑھ دیجئے، لیکن یہ گھمنڈی شاعر اسے بھگا دیتا ہے۔ پیسوں کا لالچی شاعر یہ کہہ کر کے بھگا دیتا ہے کہ تم فری میں چاہتے ہو کہ ہم فرمائش نعت پڑھیں، سستا شاعر سمجھ لیے ہو، عادت چھڑوانے کے لیے بغیر پیسہ دیے نہیں پڑھیں گے، اس طریقے سے بھگا دیا۔ پہلے آپ اس کلپ کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد پوری سچائی سمجھ میں آ جائے گی اور پھر بقیہ تفسیر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ پیسہ تو پہلے اس کے بعد بغیر پیسہ فرمائش دینے عادت کیسے چھوٹے گی لوگوں کی؟ میں نے سستا شاعر سمجھے، فری والا کام آسانی سے، یہ بھی پڑھ دیجئے، وہ بھی پڑھ دیجئے، وہ بھی پڑھ دیجئے، وہ بھی کر دیجئے، وہ بھی کر۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کتنی عقیدت کے ساتھ مجمع سے اٹھ کر کے ایک شخص آیا فرمائش کرنے کے لیے، لیکن فرمائشی نعت پڑھنے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ ڈانٹ کر کے بھگا دیا۔ سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ایسی ویڈیوز بنائیں یا غیر معتبر لوگوں کا دفاع کریں، لیکن یہ دیو کے پجاری ہمیشہ غیر معتبر اور جاہل لوگوں کے اقوال کو بنیاد بنا کر اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کسی مسلک کے غیر معتبر افراد کی باتوں کو معتبر ماننا سراسر جہالت ہے، اور یہ اپنی اسی جہالت کا اظہار کرتے ہیں، پھر بھی اپنی سازشیں جاری رکھتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلک کا جو غیر معتبر لوگ ہوتے ہیں، غیر معتبر جو مسئلہ ہوتا ہے مسلک کا، اس کو جو ہے نا وہ اصلیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ دراصل جہالت ہی ہوتی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ الحمدللہ ہمیشہ ان کے معتبر علماء کے اقوال اور حوالہ جات کو ہی رد کرتے ہیں، انہی کو ہی پیش کرتے ہیں، انہی کو ہی دکھاتے ہیں، اور غیر مناسب غیر معتبر چیزوں کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب اگر آپ واقعی انصاف پسند ہیں تو اپنے ممبر سے یہ اعلان کر دیں کہ جن باتوں کا اہل سنت والجماعت سنی حضرات رد کرتے ہیں ہمارے جن علماء کا، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم بھی یہ اعلان کر دیں گے کہ جن چیزوں کو تم رد کرتے ہو دیوبندی وہابی، جس چیز کا ہمیں لے کر کے اہل سنت والجماعت کو لے کر کے رد کرتے ہیں خرافاتوں کا، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا ان جاہلوں سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہاں، آپ پہلے اعلان کریں گے کہ ہم جس کا حوالہ جات دے کر کے جو ہے نا رد کرتے ہیں تمہارے علماؤں کا، تمہارے جو ہے نا وہ جن کا لقب بڑے بڑے لمبے ہوتے ہیں، کوئی حکیم الامت ہے، کوئی غوث اعظم ہے، کوئی جناب رشید احمد گنگوئی ہے، اسماعیل دہلوی ہے، فلانا ٹمکانا، جتنے بھی ہیں، ہم نے جن کا رد کیا تم اپنے ممبر سے یہ اعلان کر دو۔ اگر آپ واقعی سچے اور حلالی ہیں تو یہ اعلان کریں، لیکن شاید ایسا کبھی ہونے والا نہیں، کیونکہ حق کے خلاف جانے والا ہمیشہ منافقت کی چادر اوڑے رہتا ہے۔ اب ہم ان کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے ان کی اپنے گھر کی کتابوں کا حوالہ پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جناب یہ اپنے گھر سے بھی واقف ہیں یا نا واقف ہیں، صرف دوسروں کی غلطیاں تھوپنے اور دوسروں کی غلطیاں دکھانے کا ہی کام کرتے ہیں۔
آئیے دیکھتے ہیں ان کی اپنی ان کے گھر کی کتاب، یہ ملفوظات حکیم الامت، جلد نمبر 1، لکھنے والا مولوی اشرف علی تھانوی کے ملفوظات میں لکھتا ہے، صفحہ نمبر 373 میں۔ دیکھیں، میری ساری عمر مفت خوری میں کٹی ہے، پہلے تو باپ کی کمائی کھائی، بس بیچ میں بہت تھوڑے دنوں تنخواہ سے گزر ہوا، پھر اس کے بعد سے پھر وہی سلسلہ مفت خوری کا جاری ہے، یعنی مدت سے نذرانوں پر گزر رہے ہیں، نہ کچھ کرنا پڑتا ہے نہ کمانا پڑتا ہے، کھانا کھانے کو دونوں وقت ملتا ہے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، یہ ہے ان کے حکیم الامت کی تعلیمات۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دیوبندی حضرات یہ تسلیم کریں گے کہ ان کے اپنے اکابر کے اقوال بھی وہی ہیں جن پر یہ دوسروں کو طعنہ دیتے ہیں؟ اگر ان میں ذرا سی بھی شرم یا سچائی باقی ہے تو اپنے ممبر سے یہ اعلان کر دیں کہ ہمارا حکیم الامت یعنی اشرف علی تھانوی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایسا شاید قیامت تک نہ ہو، کیونکہ ان کے عقائد کی بنیاد ہی تضاد اور دھوکہ دہی پر ہے۔ لیکن جناب، وہ تو جناب محنت تب بھی کر رہے تھے، نعت پڑھ رہے تھے یا کچھ بھی کر رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے کم سے کم محنت تو کر رہا تھا، لیکن یہاں تو تمہاری کتابوں میں نکل ہی آیا جناب کہ ہم تو محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ہے، مفت خوری میں ہی زندگی کٹ رہی ہے، اب کیا کریں گے؟ یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ ان دیوبندیوں کے اعتراضات محض ایک سازش ہے جن کا مقصد اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنا ہے، لیکن ہم الحمدللہ ہمیشہ ان کے اعتراضات کو ان کے اپنے گھر کی کتابوں سے رد کرتے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ان کا دین جو ہے نا تعلق ختم ہو گیا، ان کی عقلیں چھن گئیں۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ اللہ ہمیں دین حق پر ثابت قدم رکھے اور ان گمراہ کرنے والوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر ویڈیو اور گفتگو پسند آئی تو اسے شیئر کریں اور دیوبندیوں کی حقیقت سب کے سامنے لانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ حافظ۔